دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مریں، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام نظام الدین حنفی ہے اور میرے والد صاحب کا نام سکندر حنفی ہے۔ ہم لوگ دہلی میں رہتے تھے پارٹیشن سے پہلے۔ والد صاحب ریلوے میں کام کرتے تھے، فٹر تھے۔ تو جب میں تقریباً 5 سال کا ہوا تو مجھ کو اسکول میں داخل کرایا گیا۔ اس وقت یہ کہلاتی تھی کچی پہلی یا پہلی جماعت کرائی۔ اس میں بہت معمولی سا ہوتا تھا، تختی لکھتے تھے اور یہ الف ب ت ہوتی تھی اور تھوڑی گنتی سکھائی جاتی تھی۔ تو جب ہم جانا شروع ہوا میں اسکول تو تقریباً 2 مہینے گیا ہوں، 2 مہینے۔ تو وہاں پر ایجیٹیشن شروع ہو گئی، ہندو مسلم فساد ہو رہا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بنائیں گے پاکستان، قائد اعظم زندہ باد، اس طرح نعرے لگتے تھے۔ تو حالات جو ہے نا آہستہ آہستہ بگڑنے لگے، اسکول وغیرہ کالجز بند ہو گئی۔ اسی اسکول میں میرے بڑے بھائی بھی پڑھتے تھے، تو وہ 6ٹھی کلاس میں تھے میرے خیال میں۔ تو سب لوگ ہم گھر پہ ہی بند ہو گئے کیونکہ کرفیو لگ گیا۔ کرفیو لگنے سے یہ ہوا کہ ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ رہتے ہم تھے ریلوے کوارٹروں میں، اور ریلوے کی جو تھی نا فینس وال، اس کے دوسری سائڈ پہ یہ مین روڈ، اس مین روڈ کے اوپر مین روڈ کے دوسری سائڈ پہ ایک مسلمانوں کا محلہ تھا۔ تو جب ہم لوگ یہاں پر اپنے آپ کو انسیف محسوس کرنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا یہاں سے دوسرے محلے میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ وہ پیورلی مسلمانوں کا محلہ تھا۔ پھر ہم اپنا سامان آہستہ آہستہ جتنا سامان لے جا سکتے تھے لے جا کے ہم لوگوں نے وہاں پر شفٹ ہونا شروع کیا۔ سارے مسلمان اس محلے میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر جو رہنے والے تھے ان لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا اور انہوں نے اپنے پورے گھر تقریباً ہم لوگوں کو دے دیے کہ بھئی آپ لوگ یہاں رہے۔ وہاں پر تقریباً 3-4 مہینے جب ہم رہے تو اس محلے کا ایک جو دروازہ تھا، گلی تھی، اس کے اوپر انہوں نے گیٹ لگا دیا۔ گیٹ کے باہر رات کو جو ہے نا ہندو آیا کرتے تھے ہتھیار وغیرہ لے کے، تو مسلمان گیٹ کے اوپر پہرا دیا کرتے تھے۔ اکثر یہی ہوتا تھا کہ وہ ہندو جب دیکھتے کہ مسلمان ہیں پہرا دے رہے ہیں وہ چلے جاتے تھے۔ ہم چھوٹے تھے، ہم دن کے ٹائم باہر نکلتے تھے۔ باہر ایک پرانی بس کھڑی تھی، وہ جیسے بچے کھیلتے ہیں بسوں میں یا گاڑیوں میں چڑھتے رہتے، ہم بھی جا کے وہیں کھیلتے تھے۔ تو ایک دن وہاں پر ہم کھیل رہے تھے تو ایک جیپ آئی، اس میں پنڈت نہرو اور اندرا گاندھی یہ دونوں آئے۔ تو میں بالکل اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا پنڈت نہرو کے۔ تو لوگ کھڑے ہوئے تھے، اپنے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہمیں ہندو تنگ کرتے ہیں رات کو اور ہمیں خطرہ ہوتا ہے یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں ان لوگوں کو سمجھا دوں گا، آپ لوگ یہاں گیٹ لگا لیں اور جو ہے نا ہم پوری حفاظت کریں گے۔ اس کے تھوڑے دن کے بعد میں
انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں بسیں بھیجی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا یہاں سے شفٹ ہو جائیں، یہاں پر بہت کنجسٹڈ علاقہ ہو گیا ہے، آپ لوگ شفٹ ہو جائیں۔ پرانا قلعہ کہلاتا تھا، ہمایوں کا مقبرہ اس میں ہے نظام الدین اولیاء کے نزدیک، وہاں پر ہم لوگ شفٹ ہو گئے، بسوں میں بھر کے انہوں نے ہمیں وہاں بھیج دیا۔ وہیں پر قلعے کے ساتھ ہی اسٹیشن ہے نظام الدین اولیاء، اس اسٹیشن سے لوگ جو تھے نا وہ پھر پاکستان شفٹ ہوئے تھے، اسپیشل ٹرین آتی تھی، لیکن اتنا رش ہو جاتا تھا کہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے یا چھوٹے بچوں والے جو تھے نا وہ نہیں چڑھ سکتے تھے۔ تو اسی طریقے سے نا ہم لوگ کئی دفعہ گئے اسٹیشن پہ لیکن نہیں چڑھ سکے گاڑی میں۔ دیگیں پکی پکائی آتی تھی، اس میں ہوتا تھا کھچڑی ہو گئی، چنے کی پلاؤ ہو گیا، اس قسم کی چیزیں آتی تھی۔ تو بچپن میں جب چھوٹے تھے ہمیں صحیح نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آتی تھی، لوگ یہی کہا کرتے تھے یہ لاہور سے بھیجی جا رہی ہیں، پاکستان سے آ رہی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے جاؤ اپنا برتن لے کر آؤ، تو کسی کے پاس برتن ہے نہیں ہے، کسی نے کپڑے میں، وہ پلیٹ بھر بھر کے نا ہر آدمی کو ایک پلیٹ وہ دیا کرتے تھے۔ میرے جو گھر تھا نا، ہمارا جو کوارٹر تھا، اس کے بیک سائڈ میں ایک بہت بڑا نیم کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے چارپائیاں ڈال رکھی تھیں، تو لوگ جا کے وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم لوگ وہاں بیٹھے تو ایک آدمی کہنے لگا کہ یار میرا جو ہے نا سامنے گھر ہے، وہاں سے میں آٹا لے آؤں، کنستر بھرا رکھا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا میری بیوی کے زیور بھی رکھے ہیں آٹے میں ہی۔ وہ ایسے گیا، سامنے دیوار تھی، دیوار سے وہ اندر کی طرف گیا، نظر آنا بند ہو گیا۔ واپس تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس کے کندھے پر کنستر تھا اور وہ بڑے آرام سے آ رہا تھا۔ پیچھے سے ایک ہندو آیا، اس کے پاس لاٹھی تھی، اس نے آ کے اس کے اوپر وار کیا، وہ گر گیا۔ اس کا بھائی ہمارے پاس ہی بیٹھا تھا نیم کے درخت کے نیچے، تو جب وہ گرا تو یہ اس کا بھائی جو تھا نا اس کی مدد کے لیے بھاگنے لگا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا وہ تو مارا گیا، اب تم بھی مرو گے۔ وہ چیخیں مارتا رہا لیکن اس کو لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ میں نے دیکھا ہے، حالانکہ میں چھوٹا تھا، مجھے اتنی سمجھ تھی کہ سامنے لاش پڑی ہے، چیل کوے بھی آتے تھے اور کتے بھی آتے تھے اور وہ لاش کو کچھ دنوں میں کھا گئے۔ ہندو جو جہاں دیکھتے تھے نا کہ مسلمان اکیلا ہے تو وہ اس کو مار کے پھینک جاتے تھے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں موچی بیٹھتا تھا جس سے ہم لوگ جوتے وغیرہ ٹھیک کراتے تھے۔ وہ انہوں نے مجھے ایک ٹکا دیا، 2 پیسے، انہوں نے کہا کہ جاؤ اس سے پالش کرا کے لاؤ، تو میں لے کے چلا گیا۔ اب وہ پالش کرنے کے لیے بیٹھا، باہر بوری بچھا رکھی تھی، اس پہ پالش کر رہا تھا وہ، تو میں نے دیکھا ایک سکھ آ رہا تھا، ہاتھ میں اس کے کرپان تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی ذرا جلدی کرو، کہتا ہاں کوئی بات نہیں۔ وہ اور آرام سے پالش کرنے لگا۔ اس نے دیکھ لیا کہ وہ آ رہا ہے سکھ، تو میں نے کہا یہ تو بہت خطرہ بن گیا ہے، بہت زیادہ خطرہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے جوتے چھینے اور ٹکا اس کی طرف پھینک کے میں دوڑ لگائی، اس نے بھی دوڑ لگائی۔ جب اب وہ جو جنگلہ تھا نا، وہ ایسا تھا کہ بچہ تو نکل سکتا ہے، بڑا نہیں نکل سکتا تھا۔ میں جنگلے سے پار آ گیا، وہ دوڑ کے آ کے کھڑا ہو کے نا جنگلہ پکڑ کے کہتا نکل گیا بچو، آج تو بچ گیا۔ وہاں سے پھر کئی دفعہ ٹرین آئی لیکن ہم لوگ نہیں چڑھ سکے۔ بعد میں پھر پتہ لگا کہ 2 یا 3 ٹرینیں جو تھیں نا وہ یہاں امرتسر کے اوپر آ کے سکھوں نے کاٹ دی گئی تھی۔ بائی چانس ہماری جو ٹرین تھی نا وہ بچ گئی۔ وہ بھی ایسے ہوا کہ جب امرتسر کے نزدیک آئے انہوں نے بالکل سلو کر دی، اور دونوں سائڈوں پہ نا سکھ گھوڑوں پہ کھڑے تھے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھی، دن کا ٹائم تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، تلوار سے ایسے وہ مارتے تھے، وہ رسی جو تھی نا چھت کے اوپر سامان بندھا ہوا تھا، وہ رسی کاٹتے تھے، سارا سامان نیچے گر جاتا تھا، وہ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اور وہ ٹرین کھڑی اگر ہو جاتی تو وہ آ جاتے اندر، لیکن وہ ٹرین اس میں کھڑی نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ چلتی رہی۔
حتیٰ کہ ہم پھر واگا بارڈر پہ پہنچ گئے۔ یہاں سے جو ہے نا پھر ہم لوگ یہ والٹن انہوں نے ہمیں لا کے اتار دیا۔ والٹن سے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یہاں پر یہ کہ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک کیمپ تھا۔ کیمپ کیا تھا؟ وہ کوئی فیکٹری تھی، پیراشوٹ فیکٹری، اس میں انہوں نے ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ تو چند دن ہم وہاں پر رہے۔ پھر ہم لوگ والد صاحب نے اپلائی کیا ریلوے میں، ان کو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ڈیوٹی لے لیں۔ وہ جب انہوں نے ڈیوٹی لے لی تو پھر ہم لوگ جو تھے نا کرائے کے مکان میں چلے گئے، کیونکہ ریلوے کوارٹر میں جگہ نہیں تھی، تو کرائے کے مکان میں ہم شفٹ ہو گئے وہاں کیمپ سے۔ تو پھر ایک دن میں نے اپنی بہن کو کہا، میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر کچھ پیسے مجھے مل جائیں تو میں داخلہ لے لوں۔ گڑھی شاہو چوک ہے نا، یہاں پر ایک ہوتی تھی شبلی کالج، وہ ایک سال میں 2 کلاسیں کراتے تھے۔ میں جا کے سیدھا چھٹی کلاس میں داخلہ لیا۔ وہ کہنے کہ جی تمہارا پہلا کیا ایکسپیرینس یہ وہ سرٹیفکیٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ انڈیا میں چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ 3 دن میں نے وہاں پڑھا۔ ہاف ٹائم میں باہر میں کھڑا تھا تو ایک کرسچن تھا، وہ ماسٹر صاحب ہمارے بڑے معزز مدرسی تھے، وہ کہنے لگے بیٹا کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا میں یہاں اوپر پڑھتا ہوں۔ کہنے کہ یہ تو سال میں 2 کلاسیں کراتے ہیں، کچھ پڑھائی وڑھائی نہیں ہوتی۔ یہ گلی میں دیکھ رہے ہو سامنے ایک چھوٹا بورڈ لگا تھا، اس پہ لکھا تھا فیض عام ہائی اسکول، کہتے یہاں آ جاؤ۔ میں نے کہا کل پرسوں تو میں یہاں آیا ہوں، بڑی مشکل سے فیس جمع کرائی۔ کہنے کہ فیس ویس کو چھوڑو، تم ادھر آ جاؤ، اگلے مہینے فیس دے دینا۔ میں تیسرے دن چلا گیا۔ وہاں پر 3-4 ماسٹر تھے۔ یہ صاحب جو تھے نا یہ کرسچن تھے، جو آنر تھے اس اسکول کے۔ تو وہ کہنے لگے بھائی ماسٹر تھے کہ اس بچے کو نا خاص طور پہ پڑھانا ہے تم نے۔ مجھ سے پوچھا پہلے پڑھا، میں نے ان کو سچ بتا دیا، میں نے کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا، اب جو کچھ ہے نا آپ لوگوں نے پڑھانا ہے۔ انہوں نے واقعی بڑی محنت کری، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میں اس جو وہاں سے چھٹی کلاس جو ہے نا اول پوزیشن میں بیٹھ کری۔ اور جب میں گھر آیا سرٹیفکیٹ لے کے تو بھائی جو تھے نا وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کمال کر دیا یہ تو۔ وہ کہنے کہ آؤ میں اسی اسکول میں جہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے، اقبال ہائی اسکول گڑھی شاہو میں، وہاں پر تمہیں میں داخل کرا دیتا ہوں۔ اب میں تھا بہت کمزور اس وقت، تو ماسٹر لوگ ہنسنے لگے، کہنے کہ یہ 7ویں کا اسٹوڈنٹ تو نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں ایسی ہے کہ ہم لوگ انڈیا سے آئے نا، غربت بھی ہے، خوراک کی کمی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کمزور ہے، ایسے اس کی عمر اچھی بھلی ہے۔ تو انہوں نے عمر بھی اپنی طرف سے ازیوم کر کے نا 1939 لکھائی۔ وہ بعد میں والد صاحب سے پتہ کیا، وہ کہنا کہ یہاں تقریباً یہی زمانہ تھا، تو 39-40 کا ہی سن تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ جنگ عظیم کا ابھی دورہ تھا۔ تو پھر میں نے وہاں سے اقبال ہائی اسکول سے میٹرک کی 2nd ڈویژن میں۔ تو پھر یہ لوگ بڑے خوش ہوئے سب لوگ کہ بھائی، جب ہم لوگ بیٹھے نا اس میں اسپیشل ٹرین میں، تو پوزیشن یہ تھی کہ بالکل پیک ہوا تھا۔ تو میری چھوٹی بہن جو تھی نا مجھ سے چھوٹی، وہ اور میں، اب جو ہماری بڑی ہمشیرہ تھی نا اور والد صاحب، ان کی گود میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پانی کا ایک جو تھا نا کنستر بھر کے انہوں نے رکھا تھا، اس کے اوپر ہی ہم لوگ بیٹھے تھے، اور ساتھ میں ایک مائی اور تھی، اور عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ تو پوزیشن یہ تھی کہ کوئی باہر نہیں جھانک سکتا تھا، کھڑکیاں بند تھیں، اور آرڈر یہ تھا کہ کوئی بھی کھڑکی نہیں کھولے گا۔ اب وہ 8 گھنٹے کا ہارڈلی مشکل سے لاہور اور دہلی کا راستہ ہے، لیکن ہم تقریباً 2.5 دن میں یہاں پہنچے تھے۔ تو رات کے ٹائم تو ہم لوگوں کو بہت ہی خوف ہوتا تھا۔ اس میں یہ ہوا ہمارا کہ ایک دوسرا دن تھا، تو اس کے اندر نا سفوکیشن ہوئی، ہوا بند اور برا حال، تو ہم لوگ جو تھے نا، میں اور میری چھوٹی بہن، ہم دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب
ہم پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں تو ہم دونوں کو ہوش آ گیا. وہ کہنے لگے یہ تو زندہ ہیں, یہ تو بڑے خوش ہوئے وہ لوگ. پھر یہاں والٹن آ کے اتر ہی گئے, پھر ہوا شوا لگی تو ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تو یہ جو تھا نا رستے میں اتنا میں نے یہ دیکھا تھا کہ جو کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی نا وہاں سے باہر نظر آتا تھا. گھوڑوں کے اوپر سکھ جو ہے نا تلواریں لیے چل رہے تھے, اور وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ جہاں بھی وہ سامان دیکھتے تھے نا وہ تلوار مار کے سامان گرا لیتے تھے. اب ایک اکیلا سکھ ہے, تلوار اس کے پاس ہے, اور وہ گردنیں کاٹے جا رہا ہے, کوئی بول ہی نہیں رہا, کوئی اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا. ایسے دیکھ کے گردنیں جھکا کے بیٹھ جاتے. جو لوگ بچ کے آئے وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا حیران ہوتے تھے. اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا ہو گیا تھا, بے جان ہو گئے تھے کیا, وہ بالکل ہی نہیں ہل سکے. میں پاکستان کے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی قدر کریں, کیونکہ پاکستان بہت بڑی قربانیاں دینے کے بعد ملا ہے ہم کو. اور صرف پاکستان ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم پرسکون نیند سو رہے ہیں. اس وقت آپ اگر انڈیا کی حالت دیکھیں, رات کو وہاں کے مسلمان سو تو نہیں سکتے آرام سے. اسی طریقے سے فلسطین ہے, کشمیر ہے, اور ہم لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو ایک پرامن اور پرسکون جگہ دی ہے رہنے کے لیے. الحمدللہ ہم لوگ سکون سے سوتے تو ہیں.